جینا وہاں پسند ہے، مرنا پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ تو کئی دن سے سنا رہا ہوں، اخیر میں کچھ باتیں ہیں، آج انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ سیدنا رفاعی بہت مشہور بزرگ جو سیدنا عبدالقادر جیلانی کے ہم عصر تھے، ان کے زمانے میں تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کے لیے دست مبارک باہر آ گیا تھا، انہوں نے بوسہ دیا اور پھر توازن لیٹ گئے کہ ہمارے بدن سے تم لوگ روتے ہوئے جاؤ۔ بہرحال یہ واقعہ ہے بہت مشہور۔ ان کی کتابیں حضرت مولانا تھانوی کے یہاں بھی بہت مقبول تھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب بہت سناتے تھے، اسی سے کچھ باتیں نقل کر کے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ البنیان المشید ان کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ مولانا ظفر احمد صاحب نے کیا، وہی ہے۔ البنیان المشید میں یہ مقام پر درویشوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے درویش، قرآن مجید کا اتباع کر۔ بڑی نصیحت، اے درویش قرآن مجید کا اتباع کر، آثار سلف کی پیروی کر۔ قرآن مجید کے میری دعا کے بھروسے پر نہ رہ، میری دعا کے بھروسے پر نہ رہ، خود عمل کرو۔ آتا ہے حدیثوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے خوش ہوئے، فرمایا کہ مانگنا، جو مانگنا ہو مانگو۔ کہا حضور ہم کو آپ کے ساتھ رکھے، اپنے ساتھ جنت میں رفاقت چاہتے ہیں، اور بھی الفاظ کوئی نہیں۔ فرمایا اعنی بکثرت السجود، میری مدد کرو کثرت سجود سے، میں خود بھی عمل کرو۔ میری یہ پیروی بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق۔ میری دعا کے بھروسے پر نہ رہو، ہمارے شیخ فلاں ہیں اور یہ ہیں، بس ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خود شیخ ہو سکتا ہے کہ اس میں آ جائے، وہ کیا معلوم۔ حضرت صاحب کہتے تھے کہ جو مجھ سے مرید ہونے کہتا میں مرید کر لیتا ہوں اس نیت سے کہ اگر میری نجات ہوئی تو اس کو لے جاؤں گا جنت میں، اگر اس کی نجات ہوئی تو یہ مجھ کو لے جائے گا۔ کتنی تواضع حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، متواضع، یہ نہیں کہ میں ہی لے جاؤں گا جنت میں، اگر اس کی نجات ہوگی تو یہ۔ میں گیا تھا حج کے لیے، عمرے کے لیے گیا تھا، ریاض الجنہ میں جگہ نہیں ملی تھی، گزرنا مشکل۔ ایک آدمی کو پکڑا ہم نے یہ کہ پہنچا دو اس وہاں ریاض الجنہ میں۔ جب انہیں پہنچا تو ایک کہا مولانا آئیے یہاں بیٹھیے، معلوم ہمارا مرید تھا۔ ہم نے کہا دیکھو مرید جنت میں پہلے پہنچا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس میں پہنچے۔ میں نے کہا ہے نا کہ حضرت حاجی صاحب قول کے مطابق میں نے کہا کہ دیکھو مرید یہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، ہم بے بس تھے پکڑے ہوئے۔ مولانا بیٹھا دیا، مجھے وہی حضرت حاجی صاحب کا واقعہ یاد آیا۔ یہ ریاض الجنہ میں ہم نہیں پہنچ پا رہے تھے، بہت مشکل سے وہاں تک پہنچے تھے، کبھی بیٹھ نہیں پاتے تھے، جگہ نہیں۔ مولانا آئیے، میں تو آپ کا مرید ہوں۔ حاجی امداد اللہ صاحب بہت متواضع بزرگ ہیں، بہت۔ میری دعا کے بھروسے پر نہ رہ، میں کیا چیز ہوں کہ تیرے لیے دعا کروں۔ سیدنا رفاعی لکھ رہا ہے یہ ہمارا سلوک، غرور سلوک کا نام نہیں ہے، غرور سلوک تو تواضع کا نام ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ جب باہر نکلو
اپنے کو کتے سے بھی بہتر نہ سمجھو، اس سے بھی بدتر ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں آئے کہ اس سے میں بہتر ہوں تو سلوک سے گر جاؤ گے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ہمارے حضرت بہت سناتے تھے واقعے کو، دیکھو بات آپ لوگ بڑھ کسی یاد آتی ہے بات، لیکن سارا سال 20-25 سال کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب تھے، تو دلی میں کوئی نالا تھا، دھو جاتا نا، نالے پر لوگ رکھ دیتے ہیں تو ایک آدمی گزر جاتا ہے، نالا ہوتا ہے دیہاتوں میں۔ تو ادھر سے شاہ عبد الرحیم صاحب آئے اور ادھر سے کتا گیا، تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے سوچا کہ بھائی میں جاؤں گا تو یہ نہیں نکل سکے گا، ڈالے میں چلا جائے گا تو اس کا کیا بگڑے گا، جا کے پاک ہو جائے گا، اس کو پاکیے، اور میں کہوں گا تو نجیس ہو جاؤں گا، میں نماز کیسے پڑھوں گا۔ یہ ذہن میں سب باتیں آنے رہی شاہ عبد الرحیم صاحب ذہن میں۔ اس نے کہا، وہ غیبی تھا، کہا کہ دیکھ عبد الرحیم سن لے، میں گروں گا تو جاؤں گا پانی میں، پاک ہو جاؤں گا، مطلب کہ صاف ہو جاؤں گا، اور تم اگر عجب کے گڈھے میں گرے تھے ساتوں سمندر سے دھو کے پاک نہیں ہو گئے، بفور گر گئے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب کے والد، بہت اچھا واقعہ ہے، ایسا نکال دیجیے، امیر روایت میں ہے یہ واقعہ، وہاں شاہ ولی اللہ صاحب اس کو بڑے انداز سے بیان کرتے کہ کتے نے کہا کہ اگر میں گروں گا تو کیا ہوگا، گر جاؤں گا، ہماری پاکی نہ کھائیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اب جو الفاظ بڑے عمدہ ہیں اس کے، میں اس وقت بھول رہا ہوں بہت۔ اور تم اگر اپنے پاکی کا تصور کرو گے تو ایسی نجاست میں گرو گے کہ اس کو 7 سمندر دھو گے تبھی پاک نہیں ہوگے۔ مجھ سے تم اپنے کو بہتر سمجھو گے، اب بہتر نہیں سمجھتا آدمی، سمجھنا چاہیے۔ یا لیتنی کنت ترابا، اس میں آتا ہے کہ جب کچھ دوزخی ہوں گے، کچھ جنتی ہوں گے، جانوروں کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ وہ تو دوزخ جنت نہیں، ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ تو جو دوزخی ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ کاش کہ ہم بھی مٹی بن جاتے ہیں، دوزخ میں تو نہ جاتے ہیں، بہت روایت مشہور ہے دوزخ میں۔ یہ ہمارا دین میں ان سب چیزوں کو کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن دل میں ان چیزوں کا استحضار ہونا چاہیے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ امام صاحب تھے، ابھی انتقال ہو گیا، صبح ایک جامع مسجد کے امام صاحب ابھی ابتدائی بہت ہٹے کٹے امام، جامع مسجد کا امام چلے گئے، دعا بھی کرائی تھی، ایک آدھ دن دعا بھی کرائی تھی ان کے لیے، نو عمر کوئی ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے اور ان رذائل سے پاک صاف فرما دے۔ کبر ہے، حسد ہے، ان چیزوں میں آدمی لگا رہتا ہے۔ فرماتے تھے حضرت کی بد اخلاق کو تنہائی میں بھی سکون نہیں ہے، اگر حسد ہے کسی سے تو محسوس تو سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آپ جل رہے ہیں، اس کو تنہائی میں کوئی کلفت ہوئی کہ نہیں؟ کبر ہے آدمی کے اندر، ہم بڑے ہیں، کسی کو آپ نے دیکھا وہ بڑا ہم سے، ہر وقت اسی غلط آپ پہ اسی میں رہے گا، تو تنہائی میں سکون ملے گا اس کو؟ تنہائی میں بھی بہت ان چیزوں پر کلام فرما دیتے ہیں۔ کبر ہے، کیا کبر ہے؟ جو ہر وقت اللہ اکبر کہتا ہے وہ کبر کیسے رہے گا؟ اللہ سب سے بڑا ہے تو تم بڑے کیسے کم ہو گئے؟ چلیے رہ جائے گی۔ میری مثال تو بس ایک ایسی ہے، دیوار پہ ایک مچھر بیٹھ گیا جس کی کچھ بھی قدر نہیں، سیدنا نے بھائی فرما رہے ہیں جن کے 10 سے مبارک نہیں، بس ایسی ہے جیسے دیوار پہ ایک مچھر بیٹھ گیا ہو جس کی کچھ بھی قدر نہیں ہے۔ اے سالک، اپنے نفس پر نظر کرنے سے بچ، غرور سے بچ،
یہ حضرتی نے مضمون لکھایا ہے، ان کو بھیجا ہے۔ اے سالک اپنے نفس پر نظر کرنے سے بچ، غرور سے بچ، تکبر سے الگ رہ، یہ سب چیزیں برباد کرنے والی سے نہ رہ پائی۔ میدان قرب میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو چھوٹا اور اپنے کو بڑا سمجھے۔ میدان وہاں تو نیستی ہے، عاجزی ہے۔ العجز و فخری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عاجزی فخر ہے، فخر ہے عاجزی، العجز و عاجزی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اعمال کو لے کر کے اللہ کے دروازوں پر کھڑے تھے، کوئی تلاوت میں، یہ بندے حقیر انہی کا، یہ بندے حقیر عاجزی لے کے گیا اور میں دربار میں پہنچ گیا، لوگ دروازے پر آ گئے، انہی کا بات ہے۔ میدان قرب میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو چھوٹا اور اپنے کو بڑا سمجھے۔ میں کون ہوں اور تو کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے جو نظر کی جائے۔ عزیز من، ہم میں سے ہر شخص عاجز اور مسکین ہے، نصیحت کرنے سجدہ نے پائی۔ عزیز من، ہم میں سے ہر شخص عاجز اور مسکین ہے، جس کی ابتدا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور انتہا ایک مردار لاشا ہے۔ کیسے پیدا ہوا ہے اور کیا ہوگا؟ علماء کو عمل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بزرگوں تمہارے اندر بعض فقہا علماء بھی ہیں، بہت سناتے تماشا رسول اللہ۔ بزرگوں تمہارے اندر بعض فقہا اور علماء بھی ہیں، تم وعظ کی مجلسیں بھی منعقد کرتے ہو اور درس بھی دیتے ہو، احکام شرعیہ بھی بیان کرتے ہو، لوگوں کو مفتی بن کر احکام بھی بتاتے رہتے ہو۔ خبردار، چھلنی کی طرح نہ ہو جانا، وہ عمدہ آٹا سے نکال دیتی ہے اور بھوسی اپنے پاس رکھتی ہے۔ مثال دیا ہے، چھلنی ہے، آٹا ہے، اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ چوکر، بھوسی رہ جاتی ہے۔ علماء تو اچھی اچھی باتیں کر کے دوسروں کو تو پہنچا دیا تم نے، خود خالی کے خالی۔ تم نے مثال کے لیے خبردار، چھلنی کی طرح نہ ہو جانا، تو عمدہ آٹا تو نکال دیتی ہے اور بھوسی اپنے پاس رہنے دیتی ہے۔ اسی طرح تمہارا یہ حال نہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے منہ سے تو حکمت کی باتیں نکالتے رہو اور دلوں میں کھوٹ رہ جائے۔ نصیحت پڑھنے لائق ہے کون پڑھتا ہے؟ بچہ کو ذکر بھی کہیں نہیں آتا اس بات میں۔ اللہ تعالی بس ایک مقام پر علماء اور صوفیہ دونوں کو ایک دوسرے کی خدمت کو قبول اور ہر ایک کی ضرورت کو تسلیم کرنے پر تحذیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، عزیز من، ان مسکین صوفیوں سے جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں، صوفی ہیں نہیں حجاب میں، ان مسکین صوفیوں سے جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے تمہارے شہروں میں کوئی ایسا عالم موجود رہے جو بے دینوں اور بدعتیوں اور گمراہوں کے شبہات کا روشن دلیلوں سے جواب دیتا پھرے؟ صوفیت کا ہے، تم چاہتے ہوئے تمہارے شہر میں ایسے لوگ رہیں جو بے دینوں کا جواب دیں، بدعتیوں کی بدعت کا جواب دیں، ایسے شبہات کا روشن دلیلوں سے جواب دیتا رہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہاری جہالت اور حماقت ہے۔ صوفی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی عالم نہ رہے تو تمہاری جہالت ہے، حماقت ہے، عصبیت ہے۔ اور اگر چاہتے ہو تو علماء کی ضرورت کو تم کو تسلیم کرنا چاہیے۔ محاکمہ ہے، فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر تم بہت سناتے تھے ماشاءاللہ، بہت سناتے تھے اس پر میں، اگر تم چاہتے ہو تو علماء کی ضرورت کو تم نے تسلیم کر لیا، پھر ان پر انکار و اعتراض کیوں کرتے ہو؟ علماء کی ضرورت ہے، لیکن مناظرہ تو کوئی صوفی آئے گا؟ علماء ہی آئے گا، ایک مناظرہ ہو تم چلے جاؤ گے۔
عزیز من اسی طرح ان غریب علماء سے بھی جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں پوچھو کیا تم بھی نہیں چاہتے کہ تمہارے شہر میں کوئی ایسا شخص رہے جو زبردست کرامتوں سے منکروں گمراہوں اسلام کے مخالفوں اور معارضوں کو دبا دے؟ وہاں علوم یا کرامت؟ پوچھو کیا تم نہیں چاہتے، علماء سے کہہ رہے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے شہر میں کوئی ایسا شخص رہے جو زبردست کرامتوں سے منکروں گمراہوں اسلام کے مخالفوں اور معاندوں کو دبا دے اور مغلوب کر دے؟ یہاں کرامت کی ضرورت ہے، فساد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب روایت ہے اللہ رب ثواب، ایک جوگی ہوا حضرت زمانے میں، انہوں نے اپنے کھڑاؤں کو کر دیا اور مارا سر پر نیچے کر دیا۔ کرامت ظاہر ہوگی نہیں، کرامات کا اظہار۔ یہاں بھی یہ نئی جھوسی ہے، اس میں بھی کرامات کا اظہار ہوا ہے بہت۔ مجھ سے خود جاتے ہوئے مولانا حبیب رحمۃ آدمی نے کہا جب پل سے گزرے دیکھ جانتے ہو یہ جھوسی ہے، بہت بڑے صاحب کرامات، الٹ دیا جھوسی کو، بہت مشہور قلب کہا پلٹ جاؤ، وہ پلٹ دے، ابھی موجود، ابھی اس کے نشانات موجود ہے۔ ہم لوگ دریا سے گئے تھے دیکھنے کے لیے کرامات۔ یہ جھوسی بہت بڑی جگہ ہے، یہاں لوگ ریاضت کرنے کے لیے آتے تھے، چلہ گزارنے کے لیے، اب بھی اللہ کا شکر ہے بہت۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا شخص رہے جو زبردست کرامتوں سے منکروں گمراہوں اور اسلام کے مخالفوں اور معاندوں کو دبا دے اور مغلوب کر دے، جن کو دیکھ کر مخالفین اسلام خود ہی بول اٹھے واقعی اسلام سچا مذہب ہے، ان کی کرامات کو دیکھ کر یہ مسلمان ہے۔ بحث و تکرار کی نوبت ہی نہ آئے، یہ علماء سے کہا ہے۔ علماء کی یہاں مناظر کی ضرورت تم رہو گے، ایسی ضرورت پر تم نہیں کام آ سکتے۔ کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زبان کا سلسلہ بند ہو جائے؟ یہ روحانی سلسلہ ہے جو صوفیہ کے ہیں۔ کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زبان کا سلسلہ بند ہو جائے؟ تمہارے نفس یہ خواہش کرتے ہیں کہ معجزات نبویہ کی سلطنت جاتی رہے۔ معجزات کا کرامات ہے، معجزات کے نائب کیا کرامات ہیں۔ تم علوم سے ان کو سر کر سکتے ہو، لیکن جہاں کرامات کا مقرر ہے تو فیل ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے صوفیوں کی بھی ضرورت ہے، اور صوفی سے کہیں علماء کی بھی ضرورت ہے، محاکمہ ہے۔ تمہارے نفس یہ خواہش کرتے ہیں کہ معجزات نبویہ کی سلطنت جاتی رہے۔ اگر تمہاری یہی تمنا ہے تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، دونوں سلسلہ چلنا ہے۔ اگر نہیں تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے؟ کس صوفیہ کے پاس ہے؟ معالم میں نے کہیں بہت اچھا لکھا ہے کہ اگر ان حضرات کو نکال لیا جائے تو اسلام کے اب وہاں کتاب میں کچھ رہ ہی نہیں جائے گا، یہ بہت بڑا خلا ہو جائے گا۔ تو انہی کے اخلاقیات اور کرامات سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تمنا ہے تو اپنے ایمان کی خیر میں، اگر نہیں تو بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے؟ معجزات کا نمونہ کرامات ہے، اور کرامات تمہارے پاس نہیں، تمہارے یا صوفیہ کے پاس لکھا ہے، تمہارے یا صوفیہ کے پاس۔ اگر یہ لوگ نہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور باطنی کمالات کا نمونہ دنیا کو کیا دکھ رہا ہوگا؟ ایک جگہ شریعت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کسی کو بھیجا ہے۔ ایک جگہ شریعت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس حقیقت کو شریعت رد کرے وہ زندقہ ہے۔ جس حقیقت کو تمہارے اگر احوال ایسے ہیں جو شریعت خلاف رد کر دیا جائے گا، ہر نور و سرور جو خلاف شریعت و رد ہے، غرور ہے، دھوکہ ہے۔ ہاں تمہارے حالات اگر شریعت کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ اعتدالی بات کر رہے ہیں، جس حقیقت کو شریعت رد کر دے وہ زندقہ و بے دینی ہے۔
اگر تم کسی کو ہوا میں 4 دانوں بیٹھا ہوا بھی دیکھو تو ہرگز اس کی طرح اتفاق نہ کرو جب تک کہ شریعت کے موقع پر اس کی حالت کو نہ جانچ لو. شریعت یہ فضا میں ہے، وہ کچھ نہیں ہے جب تک کہ شریعت کے تابع نہ ہو. غرض آپ کے کلام میں ہر طبقے کی نصیحت اور موعظت ہے، اور ایسی باتیں اللہ تعالی نے کہلا دی ہیں جو اس زمانے میں بھی طالبین حق کے لیے نہایت مؤثر و مفید ہیں. یہ ہم نے مان لیا. آپ کے کلام و واعظ سے خلق کثیر کو نفع ہوا اور امت نے آپ کے تصنیفات کو تلقی بالقبول فرمایا، اور اسی شان تعلیم و تربیت سے آپ کی شان عظمت اور روح مرتبت کو خواص و امت نے پہچانا. ایسی تعلیمات جو کرے گا وہ بڑا آدمی ہوگا. اس کا اعتراف کیا ہے. آپ کو عالم ربانی، آپ کو علامہ شارانی کو آپ کو عالم ربانی، قطب الارشاد، عظیم القدر، کبیر الشان کے القاب سے ملقب کیا گیا ہے. جہاں تک آپ کے ہم عصر بزرگ شیخ عبدالسمیع ہاشمی واسی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سید احمد اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سید احمد رفاعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ خود ہی ہے. آپ کے تزکیہ و اصلاح کا طریقہ ہے کتاب و سنت سے مستفاد ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. آپ صاحب کردار ہیں، آپ صاحب کردار ہیں، نہ صاحب گفتار. صاحب کردار. آپ کے اخلاق نہایت عالی تھے، چاہتے لوگوں کے اذیت برداشت کرتے تھے. یہ بھی اب سنیے، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے. بہت شعری پڑھتی. آپ کے اخلاق نہایت عالی تھے، چاہتے لوگوں کے اذیت برداشت کرتے تھے اور غریبوں مسکینوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. اتنا بڑا عالم، اتنا بزرگ، غریبوں اور مسکینوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. بہت سے لوگ اپنے روب جلا دکھانے کے لیے طالبین کو ذلیل سمجھتے ہیں. تمہارے در پر جو آ گیا اللہ کے لیے اس کی قدر کرو. حاجی صاحب کہتے تھے کہ جو جاتا بھائی تم سب ہم سے اچھے ہو، اس وجہ سے تم اللہ کی طلب میں میرے گھر پر آئے ہیں دروازے پر، میں تو نہیں گیا. یہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا صاحب تواضع ان کے ساتھ تھے، بزرگوں کے بالکل گویا کی علامت تھے. دیکھیے گا، غریبوں مسکینوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. بیواؤں مسکینوں کے گھر باہر سے لکڑیاں لا ڈالتے تھے. دیکھیے، بیواؤں مسکینوں کے گھر باہر سے لکڑیاں لا ڈالتے تھے اور بسا اوقات ان کے گھر پانی بھر دیتے تھے. پتہ نہیں، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ کو ہمدردی تھی اور ان کی راحت کے لیے اذیت اور کلفت برداشت کرتے تھے. تو اچھا ایک بلی آپ کے دامن پر آ کے بیٹھ گئی. پہلے آستین بڑی رکھتے تھے، میں کتاب کا بھی رکھ لیتے تھے. وہی جو اچھا ایک بلی آپ کے دامن پر بیٹھ گئی. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. آپ نے دامن کے اتنے حصے کو چاک کر دیا جدھر بیٹھی ہوئی تھی، کر دی تاکہ بلی بیٹھے رہے نماز پڑھنے چلے گئے. اٹھائے نہیں بلی کو. جہاں چاہے بلی آپ کے دامن پر بیٹھ گئی اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. آپ نے دامن کے اتنے حصے کو چاک کر دیا، اس کو بیدار نہ ہونے دیا بلی کو. نماز پڑھ کر تشریف لائے تو بیدار کھڑی تھی. اپنے دامن کو کپڑا اٹھا کر کرتے سے سی لیا. ختم. پورا مرحلہ نہیں بنا دیا کچہری تک. اب تو یہ مرحلہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ تھی آپ کی درد مندی. سبحان اللہ، یہ تھی آپ کی درد مندی و رحم دلی جانوروں کے ساتھ. پھر ابنائے جنس کے ساتھ کیسی رحمت اور رافت کا معاملہ فرماتے رہے ہوں گے جب بلی کی ذات ہے. یقیناً آپ الخلق و اللہ کے تقاضے پر عمل کرتے تھے. مخلوق اللہ کے آیات. اسی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور اسی عالم میں اپنی ایسی ایسی کرامات اور عنایات سے نوازا جس کی مثال نہیں ملتی.
چنانچہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ اختیاری امور میں باختیار خود شریعت کی پیروی کرتا ہے اور اتباع سنت بکمال درجہ اختیار کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ خوارق اور کرامات سے اس کو مشرف کر دیتے ہیں. جب حد سے زیادہ مطابقت کرتا ہے تو حد سے زیادہ انعامات بھی ہوتے ہیں. تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ خوارق و کرامات سے اس کو مشرف فرماتے ہیں. چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی آپ کی کرامات میں عظیم ہے. حضور نے بوسہ دے دی ہے، وہی بہت مشکل، جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ روشن اشہاد ظاہر فرمایا ہے. حاضرین ناظرین میں وقت کے اکابر صوفیہ علماء موجود تھے. حضور کا دست مبارک نکلا ہے، بہت مشہور ہے. گئے مزار شریف پر، یا جدی السلام علیکم یا جدی، اے میرے نانا سلام. میں جب تک دور تھا اپنے روح کو آپ کی زیارت کے لیے بھیج دیتا تھا. اب یہ آپ کا لڑکا نواسا بدف سے خود اپنے جسم کے ساتھ آیا ہوا ہے، اپنے ہاتھ کو بڑھائی، ہاتھ بڑھ گیا آگے. بہت مشہور بات ہے. معلوم انکار کرتے ہیں لیکن جب تھانوی نے نقل کیا تھا سب لوگ بھی نقل. اکابر صوفیہ علماء موجود تھے. دراصل کرامت وہی ہے جس کے ساتھ اتباع سنت مقرون ہو. بس اگر صاحب کرامت متبع سنت نہیں تو پھر وہ از قبیل جوگ و استدراج ہے. الہ آباد کے جوگیوں کی طرح ہے، کہیں لکھا بھی ہے. بس لہذا اصل شرع اتباع سنت ہے. اسی سے قرب و قبول اور ولایت کے درجات حاصل ہوتے ہیں. بغیر اس کے کسی کو کچھ نصیب نہیں ہوتا. ہر کی در راہ محبت رہنا یاب تعبت گردے عزیز درگاہ نواز. اسی لیے حضرت قطب ربانی سید احمد کبیر کے ملفوظات و ارشادات میں اتباع سنت کی جا بجا ترغیب ملتی ہے اور اس کی مختلف عنوانات سے توجہ دلاتے ہیں. چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ دائمی سعادت کی کنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تمام افعال میں جو آپ نے کیے ہیں اور جن سے آپ رکے ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ اس رسول عظیم کی جو ہمارے پاس تمام عالم کے لیے رحمت، مخلوق پر حجت، موحدین کے لیے نعمت بن کے آئے ہیں، پوری مطابقت کرو. اللہ اللہ اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس تمام عالم کے لیے رحمت، مخلوق پر حجت، موحدین کے لیے نعمت بن کے آئے ہیں، پوری مطابقت کرو. ایک مقام پر ان الفاظ میں اتباع سنت کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس طریقے محمدیہ کو سنت کے سنت کے زندہ کرنے اور بدعت کو مٹانے سے مضبوط کرو. بزرگوں درویش اسی وقت تک طریقہ پر ہے جب تک سنت پر جمع ہوا ہے. بزرگوں درویش اسی وقت تک طریقت پر ہے جب تک سنت پر جمع ہوا ہے، اور جس وقت سنت سے ہٹے گا طریقت سے بھی علیحدہ ہو جائے گا. یہ تعلیمات ہیں ہمارے بزرگوں کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے دلوں کو ٹھیک فرمائے اور اپنی طرف متوجہ فرما لے. جو ہم میں سے جن کی وفات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، خاص طور سے امام صاحب کی اور بہت سے بزرگان نے روزی انتقال ہوا ہے. سب کے لیے دعا کرو کہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، حساب کتاب میں نرمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے سب کو مسرور اور بہرور فرمائے. اللہ ہم ناکاروں کو بھی اس میں شریک فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.